کو, محبت کے تعلق کو, اتباع کے تعلق کو, غلامی کے تعلق کو بارہا ہر صدی میں مضبوط تر کیا جائے گا، اور 100 سال بعد پھر کمزوری آئے گی، پھر مجدد آئے گا، اور یہ مجدد دین کا سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک جاری رہے گا۔ ٹیشو پیپر اس لیے یہ آقا علیہ السلام کی امت کو شرف دیے، امت کو شرف دیے۔ اس لیے پہلے ہر نبی کے بعد جب ان کی امت میں بگاڑ آتا تو اصلاح کے لیے پیغمبر آتے، ہر نبی کے بعد نبی آتا، ہر رسول کے بعد رسول آتا، مگر تاجدار کائنات آئے، فرمایا میرے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، ختمت بین نبوت و رسالہ، ختم کر دی گئی، اور سلسلہ انبیاء اور سلسلہ رسل بند کر دیا گیا، کیونکہ میرے آقا اول الخلق تھے اور آخر الانبیاء ہوئے۔ تخلیق میں، کائنات میں سب سے پہلا نور مصطفیٰ کا تھا، اور ظہور میں سب سے آخری نبوت و رسالت مصطفیٰ کی تھی۔ اب انسانی فطرت تو وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا، حالات وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، عقائد میں بگاڑ آتا۔ آپ نے پہلے مذاہب کی کتابوں کو دیکھا، بہت کچھ دیکھا، تبدیلیاں ہو جاتی، عمل تو وہی ہے، فطرت تو وہی ہے، تو پھر نبی اور رسول آ کے اس کی اصلاح کر دیتے، پھر ریوائز کر دیتے، پھر ریوائز کر دیتے، پھر ریویو کروا دیتے، پھر اس کی اصلاح ہو جاتی۔ مگر جب آقا علیہ السلام کی بعثت پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کر دیا تو نبوت و رسالت کا بدل اللہ نے حضور کی امت کے لیے مجددین میں بدل دیا۔ اب قیامت تک جو کام پہلی امتوں کے انبیاء کرتے تھے، امت محمدی کا وہ کام حضور کی امت کے مجدد کرتے رہیں گے۔ یہ شرف امت کو دیا، اس لیے فرمایا جس امت کا اتنا بڑا شرف ہو، اس امت کی جو اجتماعیت ہے، اکثریت ہے، اور اس اجتماعیت کو سنبھالنے والی جو جماعت ہے، وہ جہاں بھی ہو، یہ بات سمجھنے والی، خواہ وہ سرزمین ہند ہے، خواہ وہ پاکستان ہے، خواہ وہ سرزمین عرب ہے، عجم ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت دیکھو اور سواد اعظم دیکھو، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے ایمان اور اولادوں اور نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ اجتماعیت سے جڑ کے رہیں۔ جڑے رہیں گے تو ایمان ان کی نسلوں میں چلے گا، کٹے رہیں گے تو شیطان اچک کے لے جائے گا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ موجیں جو اکڑتی ہیں اور بڑے بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتی، اور دریاؤں بڑے بڑے شپس کو، جہازوں کو ہلا دیتی ہیں، اتنی طاقت ہوتی ہے نا موجوں میں، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ موج جو طوفان بپا کرتی ہے، جہازوں کو ڈبو دیتی ہیں، اگر وہ اکٹھی ہوتی ہیں طاقت کے ساتھ تو جہاز الٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ موج ایک ہو جائے اور سمندر سے باہر نکل جائے تو پانی بن کے بکھر جاتی ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی، حیثیت نہیں رہتی۔ یہی ایسی ایک قدرت کا یہ نظام ہے، نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اب پہچان دی، صاف ظاہر ہے کہ ساری امت تو یکجا نہیں ہو سکتی، یہ تو پاسبل نہیں کہ پوری امت اور کوئی مسلمان وہ سارے ایک اجتماعیت میں جمع ہو جائیں، یہ تو ہوتا نہیں، یہ تو ہوتا نہیں۔ میں بھی پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، اور میں شرق تا غرب مسلمانوں کو میں نے زندگی میں یہ کبھی نہیں کہا کہ تم منہاج القرآن میں شامل ہو جاؤ، میں نے کبھی نہیں کہا کہ منہاج القرآن ہی واحد ایک جماعت ہے جو تمہارے ایمان اور عقیدہ کو بچائے گی۔ آپ اگر میرے 7,000 خطابات کو بھی سنیں تو میں نے اس التزام سے کہ منہاج القرآن میں شامل نہیں ہوگے تو تمہارا عقیدہ اور ایمان نہیں بچے گا، اور صرف اسی میں شامل ہونے سے بچے گا،
یہ کلمہ آپ نے میری لائف کے 30 سال میں کبھی نہیں سنا. میں نہیں کہتا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں یہ آپ کو میرے سینکڑوں ہزاروں خطابات میں نصیحت ملے گی کہ لوگوں اجتماعیت چھوڑ کے تنہا نہ رہو، اجتماعیت سے جڑے رہو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تنہا رہو گے تو نہ اپنا عقیدہ بچا سکو گے، نہ اپنے بچوں کا، نہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکو گے، نہ خیر محفوظ ہوگی. جڑو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑیں جماعت کے ساتھ، تو کون سی جماعت؟ میں کہتا ہوں عقل و دانش سے کام لو. جو جماعتیں آپ کو دستیاب ہوں ہر ایک کو دیکھ لو، جو جہاں دین اور ایمان اور عقیدہ کی حفاظت اور دنیا اور دین کے دونوں معاملات کی جہاں سب سے زیادہ بہتری اور حفاظت کی امید نظر آئے، اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ. یہ نصیحت میری ہمیشہ ہوتی ہے. مگر یہ کہ بکھر جائیں گے تو کاٹ دیے جائیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالۃ ابدا. امام حاکم نے مستدرک میں اور امام ترمذی نے جامع الصحیح اپنی سنن میں فرمایا اللہ پاک پھر میری اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اور گمراہی پر جمع نہ ہونے کا مطلب کیا؟ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایک بندے پر ہوتا ہے، تنہا تنہا ٹکڑوں پر ہوتا ہے، نہیں. فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہ جماعت پر ہوتا ہے. اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کیا ہے، کون سی ہے؟ فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار. جو سب سے اکثریتی جماعت ہو اس کو سواد اعظم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. جو اس سے الگ ہوا ایک ایک کر کے وہ جہنم میں جائے گا. آقا علیہ السلام نے گویا اس کی تعریف کر دی، انٹرپریٹ کر دیا. پھر آگے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ سواد اعظم کسے کہتے ہیں، جماعت کسے کہتے ہیں، اکثریت. فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کی اور امام عبد الرزاق اور امام طبرانی نے، آقا علیہ السلام نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کو الیبوریٹ کیا اور سمجھا کے کہا کہ اکثریت اور جماعت سے مراد کیا ہے. انہ قال اثنان خیر من واحد، ایک طرف دو ہوں ایک طرف ایک، تو ایک سے دو کا جمع ہونا بہتر ہے. وثلاثۃ خیر من اثنین، تین ہوں تو وہ دو سے بہتر ہیں. واربعۃ خیر من ثلاثہ، جدھر چار ہوں وہ تین سے بہتر ہیں. تین مثالیں دے کر میجورٹی اکثریت کا جب بیان کر دیا تو پھر فرمایا فعلیکم بالجماعہ، اس کو جماعت کہتے ہیں، اس کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ رہو. ان اللہ لن یجمع امتی الا علی ہدی، اللہ میری امت کو اس طرح سوائے ہدایت کے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی تعلیم دی، بنیادی ارشاد فرمایا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ حدیث آپ سے مروی سنن ابی داود میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، بڑا خاص میسج ہے مولا علی المرتضیٰ کا. فرمایا ان الاسلام ثلاث وصافی، لوگوں کے اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد، نظام اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تین چیزوں پر. اب اندازہ کر لیں سگنیفیکنس اتحاد کی اور جماعت کی کیا. فرمایا الایمان والصلاۃ والجماعہ، تین چیزوں پر نظام اسلام کی بنیاد قائم ہے. ایک ایمان پر، ایک نماز قائم کرنے پر اور ایک جماعت کے ساتھ جڑے رہنے پر. جماعت کے ساتھ جڑے رہنے پر. یہ نماز، اس سے مراد نماز با جماعت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا
اور نماز با جماعت بھی اسی تصور جماعت کا حصہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھیں تو عبادت تو تب بھی ہو رہی ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو تب بھی وہی عبادت ہے، بلکہ فرق اتنا ہے کہ اکیلے پڑھ رہے تھے تو سب کچھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، بول بھی کچھ نہیں رہے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت، امام پڑھے جا رہا ہے۔ باوجود اس کے اکیلے پڑھنے کا جو ثواب تھا با جماعت پڑھنے میں وہ 27 گنا بڑھ گیا۔ فرق کیا ہوا؟ وہ 27 گنا ثواب بڑھ گیا اسی نماز کا۔ اس میں کیا بنیادی پوائنٹ آف ڈفرنس تھا؟ وہ یہ کہ وہ تنہا تھی، یہ جماعت کے ساتھ تھی، تو اللہ نے اجتماعیت کو اتنا بابرکت بنایا۔ تو فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے کہ ایمان، اقامت صلاۃ اور قیام جماعت اور تمسک بالجماع، ان تین چیزوں پر اسلام کے نظام کی بنیاد قائم ہے۔ اور پھر فرمایا فلا تقبل صلاۃ الا بایمان، نماز قبول نہیں ہوتی ایمان کے بغیر۔ ومن آمن صلی، جو ایمان لائے گا اسے نماز پڑھنی ہوگی، وہ نماز پڑھے گا۔ ومن صلی جامع، اور جو شخص نماز پڑھے گا اسے جماعت سے وابستگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور پھر فرمایا ومن فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اور جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت بھر بھی علیحدگی اختیار کر لی، گویا اس نے اسلام کا پٹا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا۔ تو اسلام میں اتنی سخت تعلیم ہے اتحاد پر، اجتماعیت پر اور جماعت پر۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے بھی یہی مروی ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزیں ناپسند فرماتے ہیں۔ جن کو پسند کیا فیرضی لکم ان تعبدوہ، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک، اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کیا کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، دوسری چیز چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وَإِن يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تیسری چیز اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو اجتماعیت کے ساتھ تھام لو اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ اور 3 چیزیں جو اللہ ناپسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، یہ جو کڑ کرنا اور قیل و قال کرنا اور بحث و تمیز کرنا، تکرار کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا جس سے پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس رویے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی بجائے وسعت قلب اور برداشت اور ایک دوسرے کو سننے کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ وکثرت السوال، اور کثرت کے ساتھ سوال کرنا، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو بیجا ضائع کرنا، بیجا ضائع کرنا خیر کے لیے نہیں ضائع، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سیدنا فاروق اعظم نے اور بہت سے صحابہ نے ایک طریقہ نظام اسلام کا وضع کیا، اور اس حدیث کو ابن سعد نے طبقات میں اور کنز العمال میں روایت کیا گیا۔ ابو جعفر روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے، فرمایا تشاوروا فی امرکم، اپنے امور کے فیصلے میں باہم مشورہ کیا کرو۔ فإن كان اثنان واثنان، اگر مشورے میں 2 کی رائے تقسیم ہو جائے، 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف، یہ ڈیموکریسی ہے۔ اس سے بعض لوگ مجھ سے پوچھتے کہ جمہوریت کی اساس کیا ہے اسلام میں؟ یہ حدیثیں جتنی سنا رہا ہوں کہ 2 ایک سے بہتر، 3 2 سے بہتر، 4 3 سے بہتر، یہ ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن ہے اسلام میں۔ تو جمہوریت کی، اصل جمہوریت کی بنیاد آقا علیہ السلام نے دنیا میں رکھی۔ اصل جمہوریت کے عملی بانی اور فکری بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا مشورہ کیا کرو، اگر 2 تقسیم ہو جائیں تو فرجعوا فی الشورى، پھر شورا میں جاؤ، پارلیمنٹ میں جاؤ اور شورا سے فیصلہ لو۔ وَإِن كَانَ أَرْبَعَةٌ وَإِثْنَانَ فَوْزُوا صِنْفًا أَكْثَرَ، اگر ایک طرف زیادہ